اب آئیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک پر مغز اور ایمان افروز خطاب آپ نے ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا، اور یقیناً آپ کے ذوق کی تسکین بھی ہوئی ہوگی۔ میں کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ مولانا شمس الدین صاحب آپ کو عمرہ کر کے آ کے کوئی تحفہ لا کر کے دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ حضرت نے ہم کو یہ تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی ماشاءاللہ مولانا سید امین القادری صاحب عمرہ کر کے آئے تو مجھ سے ملاقات سے پہلے ایک تحفہ انہوں نے بھیج دیا کہ چھٹی کو پہننا، لیکن ٹھنڈی کی وجہ سے وہ پتلا کرتا پہن ہی نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ بڑی شب کو پہنوں گا انشاءاللہ۔ تو آدمی اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے، اس کی طرف سے آیا، کوئی شیخ عطا فرما دے، پتہ چلا کوئی بزرگ نے عطا فرما، آدمی خوشی خوشی۔ کبھی رب کی طرف سے ہمیں کیا تحفہ ملا ہے اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ اور اس تحفے کی شان بھی قرآن نے بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پرٹیکولر مسلم سے نہیں کہا جا رہا، لوگوں سے، جنرل انسانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا، آئی تمہارے رب کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ تمہارے۔ کیا چیز آئی؟ جیسا سخی ہو ویسی عطا ہوتی ہے نا۔ بھئی کوئی بہت بڑے مائنس والے کے پاس آپ چندہ لینے کے لیے جاؤ تو 500 روپے تو نہیں دے گا نا، وہ جیسا ہوگا اسی حساب سے عطا کرے گا۔ تو میرا رب سب سے بڑا اور اس کی عطا بھی سب سے بڑی عطا۔ تو وہ فرماتے قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی کیا؟ موعظہ، نصیحت۔ نصیحت آئی۔ اب نصیحت کی شکل میں کیا ہے؟ کیا مراد نصیحت سے؟ تو نصیحت سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے نصیحت سے مراد؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ اب نصیحت کسے کہتے ہیں؟ تو نصیحت کے معنی یہ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، یا تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ جو نصیحت دل کو نرم کر دے اسی کو موعظت کہتے ہیں، اور موعظت کی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں بہت اہم۔ ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے، طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ میں سے بھی بہت سو کی بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ہوتا ہے یار کیا ہوگا، ایک دم طبیعت گھبرانے لگ جاتی تھی۔ میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، طبیعت بے چین تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ کیوں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے خواجہ صاحب یاد آ گئے، خواجہ صاحب یاد آ گئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، خواجہ صاحب نے قرآن کو کیا کہا؟ باغ۔ کیا کہا؟ آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ ٹہلنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ہے نا؟ تبھی تو جائے گا نا آدمی، چلو یار تھوڑا سا دل بہلا کے آتے ہیں، پھول دیکھیں گے، ہریالی دیکھیں گے، تھوڑا سا دل بہل جائے گا، فریش ہو جائیں گے۔ قربان چاہیے۔ ہم لوگ گارڈن میں جاتے ہیں دل بہلانے کے لیے،
خواجہ صاحب قرآن پڑھتے تھے دل بہل جایا کرتا تھا. بس مجھے مان خواجہ صاحب کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرا باغ قرآن ہے. میں نے کہا چلو باغ میں تو آدمی دل بہلانے جاتا ہے. میں گیا فوراً وضو کیا, قرآن شریف کھولا, پڑھنا شروع کیا. 2 رکوع بھی میں نے نہیں پڑھے تھے کہ ساری بے چینی ختم ہو گئی. توجہ چاہوں گا, دل بہل گیا. قبر جہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں, کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی راحت کا سامان پہنچانے والا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا قبر میں قرآن اس تلاوت کرنے والے کے دل کو بہلایا کرے گا. یہ قرآن دل بہلانے والی چیز, اتنی عظیم چیز ہے. اللہ نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا. تو نصیحت آ گئی. اس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے, اتنی تاثیر رکھی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ آپ صرف اس کو اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس قرآن کی طاقت کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ, پتھروں کا پہاڑ. پتہ چلا قرآن ایسی طاقتور کتاب ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل کی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن یہ قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ اس قرآن کا نزول کہاں ہوا؟ پہاڑ پر ہوا؟ پتھر پر ہوا؟ نہیں. اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جگہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے علی قلبک, میرے محبوب آپ کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا. تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے اس قرآن پر اللہ نے. اب یہ قرآن نصیحت بن کر میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی طاقت کے بارے میں, کتنی طاقتور کتاب ہے یہ. اس کتاب میں بڑی تاثیر ہے, اس کتاب میں بڑی قوت ہے. اتنا تو مسلمان جانتا ہے کہ یہاں سے قبر میں پڑے ہوئے مردے کو بخشا جائے تو یہ کتاب وہاں بھی پہنچ کر فائدہ پہنچاتی ہے. اسی لیے تو قرآن خوانی ہوتی ہے نا. کیوں آدمی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب اور قرآن خوانی کرتا ہے؟ اس کا یقین ہے کہ یہ کتاب کو اگر ایصال ثواب کیا گیا تو قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے کو یہ کتاب نفع پہنچائے گی. تو زمین کے اندر والے کو جب کتاب نفع پہنچاتی ہے تو زمین کے اوپر والے کو نفع نہیں پہنچائے گی یہ کتاب. یہ نصیحت ہے, یہ نصیحت کی کتاب ہے. اس کے حلال کو حلال سمجھو, اس کے حرام کو حرام سمجھو. کم نصیبی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس کتاب کو معاذ اللہ قابل عمل نہیں سمجھ رہا. اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ تو اس کتاب کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ, یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی, اس کتاب کی تم پیروی کرو, یہ برکت والی کتاب ہے. اس کتاب کا اثر میں آپ کو بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. جنہوں نے قرآن سنا, جنہوں نے قرآن سنا, کافر جن بھی ہوتے ہیں,
جن میں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. تو کافروں کی ایک جماعت تھی جن کی انہوں نے قرآن سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے بعد قرآن کا اثر ان کے دل پر اتنا ہوا کہ انہوں نے جو کہا اسی کو قرآن کہتا ہے انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا یہدی الی الرشد، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے. جنہوں نے حضور سے قرآن سنا تو کفر چھوڑ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور عہد کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اللہ کے علاوہ اللہ کا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جنوں کی پوزیشن رہی. اور ابو جہل جیسا دشمن رسول بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے لیے وہ چھپ کر کے حضور کی دیوار کے پیچھے کھڑا رہتا تھا تاکہ حضور سے قرآن کو وہ سن لیا کرے. چھپ چھپ کے لوگ قرآن سنتے تھے. ضرب لگاؤں گا میری عادت ہے، آپریشن نہ کروں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اب اس قرآن کا اثر جب پوری دنیا میں ہونے لگا، اس دور میں لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے، قرآن کی وجہ سے دل پگھلنے لگے، آیات کے اثرات دل پر ہونے لگے. تو اس زمانے میں پلان بنایا گیا تھا جس کو آج تک چلایا جا رہا ہے. وہ کیا؟ کہ کسی بھی طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے. یہ اس دور کے اندر پلان بنایا گیا اور کافروں سے کہا گیا سنو، جب قرآن تلاوت کی جائے نا، قرآن کی تلاوت کی جائے، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ. تالیوں کا لفظ بھی آیا، تالیاں بجاؤ، دینگا مستی کرو، تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ. یہ واضح لفظوں میں قرآن شریف، کافروں نے کہا قرآن مت سنو، چلاؤ. پتہ چلا، توجہ چاہوں گا، پتہ چلا کافر بھی جانتا تھا کہ قرآن سے دل پگھلتا ہے. اے مسلمان، تیرا دل کتنا سخت ہو گیا. ہر جمعہ کو خطیب خطاب میں قرآن کی آیتیں پیش کر کے تفسیر بیان کرتا ہے، دل پگھلنے ہی کو تیار نہیں. بلکہ اگر تھوڑی سی اور نصیحت کے طور پر بات کروں تو اب تو قرآن کی تلاوت بھی معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی. مولانا یار بند کرو، بہت بھی امام صاحب بہت لمبی قرأت کرتے ہیں، یار کوئی سپر فاسٹ حافظ لے کر کے آؤ جو راجدھانی کی طرح قرآن شریف پڑھے، لوکل کی طرح کیوں پڑھتے ہیں. حال بن گیا. اور قرآن کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے ہر کان کے اندر گانے آ گئے، ہر گاڑی میں گانے آ گئے، ہر جگہ پر گانے آ گئے. العیاذ باللہ بہت کم مسلمان ایسے ملیں گے جن کو قرآن شریف سے کوئی دلچسپی ہو، یا قرآن سننے کا ان کے اندر شوق ہو، یا قرآن سے ان کو لگاؤ ہو. چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے تو میں قرآن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ. تو اس کو نصیحت فرما گیا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی قرآن کی شکل میں.